معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر بنام تفسیر نعیمی کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے تفسیر نعیمی کی چھٹے پارے کے سورہ نساء آیت نمبر 152 تک کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اسی آیت نمبر 152 کی جو تفسیر اور خلاصہ تفسیر اور فائدے وغیرہ بیان ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اس کا ما بقیہ حصہ یعنی اس کے اعتراضات اور تفسیر صوفیانہ انشاءاللہ آج آغاز ہوگا یہاں سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا اعتراض، اس سے پہلے آیت کریمہ سن لیں کہ جس آیت کریمہ پہ اعتراض کیا گیا ہے وہ یہ ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں کیا اعتراضات وغیرہ ہیں۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ اور رسولوں کو مان لینا، ان میں فرق نہ کرنا ایمان کے لیے کافی ہے، جیسا کہ آیت سے معلوم بھی ہے۔ تو کیا فرشتوں، جنت، دوزخ، قیامت، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں؟ جواب، اس کا جواب پہلے معلوم ہو چکا کہ ان ہستیوں پر ایمان لانا اصلی ہے۔ ان ہستیوں پر جو دو اللہ اور اس کے رسول، یہ دو ہستی، ان پر ایمان لانا اصلی ہے۔ ان کو مان لینے سے ان بقیہ چیزوں کا مان لینا خود بخود لازم آ گیا، یعنی جو باقیات ہیں جیسے فرشتے، جنت، دوزخ وغیرہ، یہ سب کے سب اسی میں شامل ہو گئے۔ جو ان چیزوں کو نہ مانے وہ در حقیقت اللہ رسول کو صحیح طور پر مانتا ہی نہیں۔ 100 کے عدد میں ساری اکائیاں دہائیاں آ جاتی ہیں، یعنی وہ اگزامپل سے سمجھا رہے ہیں، مثال سے، کہ جس طریقے سے 100 کے عدد میں، 100 کی تعداد میں ساری اکائیاں یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پھر ساری دہائیاں 10 20 40 50 اس طریقے سے ساری دہائیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رسول پر ایمان لانے سے اس کے ضمن میں جتنے بھی ہیں ایمانیات، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، جنت و دوزخ، قیامت، حشر و نشر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ان تمام چیزوں پر بھی ایمان لانا شامل ہو جا رہا ہے، ضمناً اس میں بھی بیان ہے۔ 100 کے عدد میں ساری اکائیاں دہائیاں آ جاتی ہیں، اللہ رسول پر ایمان لانے میں سارے ایمانیات پر ایمان آ جاتا ہے۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسولوں میں فرق نہ کرنا چاہیے، مگر دوسری جگہ ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، معنی ہے یہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، مگر دوسری جگہ ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تم ہی کہتے ہو کہ گروہ انبیاء، گروہ یعنی جماعت، گروہ انبیاء میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہوں۔ یہی تو تفریق ہے، یہی تو فرق کرنا ہوا۔ لہٰذا آیات میں تعارض ہے، تعارض ٹکراؤ ہونا، ایک دوسرے کے مد مقابل، ایک دوسرے کے مقابل، مطلب ٹکراؤ ہے۔ وہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، وہاں وہ آیت کہہ رہی ہے کہ فرق نہیں کرنا چاہیے،
اللہ اور رسول میں، اور یہاں اللہ نے خود کہا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ایک دوسرے سے فرق ہوئے۔ جواب: حضرات انبیاء کرام کے مراتب میں ترتیب ہے۔ مراتب یہ مرتبہ کی جمع ہے، یعنی رتبہ، عظمت، شان و شوکت۔ تو آپ کے درجے میں مراتب میں ترتیب ہے۔ نبوت میں تفریق کرنا کفر ہے۔ یہ جو تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض جو آیت گزری، تو دراصل انبیاء کرام کے مرتبے کے تعلق سے ہے کہ بعض کا بعض میں فوقیت ہے درجے کے اعتبار سے، بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی، یعنی بعض سے افضل ہے۔ تو یہ جو ہے درجہ کے اعتبار، مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ فی نفسی نبوت جو ہے نبوت، تو اس نبوت میں رسالت میں تمام کے تمام کیا ہے؟ برابر ہے۔ نبوت میں تفریق کرنا کفر ہے کہ ان میں کسی ایک کی نبوت کا انکار کفر ہے، یا کسی نبی کو اصلی نبی، عارضی، ظلی نبی ماننا کفر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی نبی کو اصلی نبی کہیں، یہ تصور کریں کہ یہی نبی اصلی ہیں، باقی دوسرے جو انبیاء کرام ہیں وہ عارضی ہیں۔ عارضی یعنی ٹیمپروری، ابھی نبی ہیں بعد میں پھر نبی نہ ہوں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں کہ وہ نبی جو خود صاحب شریعت نہ ہو بلکہ کسی دوسرے نبی کی شریعت کا تابع ہو، متبع ہو، پیروکار ہو، اس کو کہتے ہیں ذلی نبی۔ تو کسی نبی کے تعلق سے اس طرح کا قول کرنا کہ کسی نبی سے یہ کہنا، کسی نبی کے تعلق سے کہ یہ اصلی نبی ہے، کسی نبی کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ عارضی نبی ہیں، کسی نبی کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ ذلی نبی، یہ کہنا کیا ہے اور یہ ماننا یہ کفر ہے۔ اسی کے تعلق سے فرما رہے ہیں، یا کسی نبی کو اصلی نبی، کسی کو عارضی، ذلی نبی ماننا کفر ہے۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی مکمل بحث تیسرے پارے میں لا نفرق بین احد من رسلہ کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ تیسرا اعتراض، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رسول کے لیے ایک ضمیر لانا جائز ہے۔ ایک ضمیر یعنی پرونون، مگر حدیث شریف میں ہے کہ کسی خطیب نے اپنے خطبے میں یوں پڑھ دیا وَمَن يَعْصِهِمَا، یعنی ہما ضمیر اللہ رسول کے لیے ایک ہی استعمال فرمائی۔ یعنی کسی خطیب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ دیا اور خطبے کے دوران ایک لفظ استعمال کیا اللہ اور رسول کے لیے اور کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، یعنی ہما جو ضمیر ہے اللہ رسول کے لیے ایک ہی استعمال کر دیا۔ تو آگے کیا ہوا دیکھیں، استعمال کیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا بئس الخطیب انت، تو بہت ہی برا خطیب ہے۔ لہٰذا آیت میں حدیث اور تعارض ہے، یعنی آیت میں اور حدیث میں تعارض ہے۔ جواب، اس کے جواب نووی شرح مسلم شریف میں بہت دیے ہیں، یعنی امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں بہت زیادہ دیے ہیں۔ ایک یہ کہ سرکار عالی کا یہ فرمان تعلیم استحباب کے لیے ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خطیب سے فرمایا کہ بئس الخطیب انت، کہ تو کیا ہی برا خطیب ہے، اور کس کے جواب میں کہ جب اس نے اللہ اور رسول کے لیے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ہما ضمیر استعمال کیا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہنا کہ بئس الخطیب انت، یہ در حقیقت استحباب تعلیم کے یعنی استحباب تعلیم کے لیے ہے، یعنی مستحب، بہتر یہ ہے کہ تو اللہ اور رسول کے لیے الگ الگ ضمیر کا استعمال کر، یہاں واجب و ضروری نہیں ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ اللہ رسول کے لیے الگ ضمیریں لائی جائیں، جائز یہ بھی ہے کہ ایک ہی ضمیر لائی جائے۔ دیکھو، ایک شخص نے حضور کو سید کہا تو فرمایا السید هو اللہ، یعنی ایک اور طریقے سے وہ صاحب مفسر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک شخص نے حضور کو سید کہا، سید مانا سردار، سید کہا تو فرمایا السید هو اللہ، سید تو
اللہ تعالی ہی ہے۔ یہاں ما سوی اللہ کو سید کہنا پسند نہ فرمایا، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ذات ہے اس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ناپسند فرمایا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی سید نہ ہو۔ دوسرے موقع پر یعنی دوسرے کو سید نہ کہا جائے۔ دوسرے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کے لیے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ارشاد فرمایا اپنے غلام کو عبدی نہ کہے، حالانکہ قرآن کریم فرما رہا ہے من عبادکم، یا فرمایا انگور کو کرم نہ کہو کہ کرم تو اللہ تعالی ہے۔ یعنی اتنے سارے مثال ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہاں پر جو ممانعت ہے وہ ممانعت استحبابی ہے، حتمی نہیں ہے، وجوبی نہیں ہے۔ یہ تمام چنانچہ فرماتے ہیں یہ تمام ممانعتیں خلاف اولا کے لیے ہیں، یعنی جو بہتر ہے اس سے ہٹ کر کے ہے، یعنی بہتر کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تمام ممانعتیں یعنی تمام جو روک لگائی گئی ہیں، جو ممانعت ہے، رکاوٹ ہے، یہ صرف اور صرف خلاف اولا ہی کے قبیل سے، یعنی خلاف اولا کے لیے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات بیان جواز کے لیے، یعنی احادیث میں جتنی بھی ممانعتیں آئی ہیں وہ سب کے سب استحباب پر دلالت کرتی ہے، وہ سب کے سب ممانعت پر دلالت کرتی ہے، لیکن وہ خلاف اولا کے قبیل سے، یعنی خلاف اولا، یہ تمام ممانعتیں خلاف اولا کے قبیل سے ہیں، یعنی خلاف اولا کے ماتحت ہیں، خلاف اولا کے لیے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جو آیا کہ اللہ رسول کو ملانا یہی ایمان ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت سے ابھی گزرا، 2 آیتوں میں تذکرہ ہوا اور ایک آیت نے صراحتاً یہ بھی کہا، جیسا کہ بہت ساری آیتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ وسیر اللہ عملکم ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، یعنی قرآن پاک میں جو آیت کریمہ آئی ہے اللہ اور رسول کے ساتھ ایک ہی ضمیر کا استعمال، تو یہ کیا ہے؟ یہ جواز کے لیے ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ ایک ضمیر کا استعمال جائز ہے، اور حضور کی ممانعت خلاف اولا ہے، لہذا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا اعتراض، یہاں اجورہم کیوں جمع فرمایا؟ ایمان ایک عمل ہے تو اس کا ثواب بھی ایک ہی چاہیے۔ قرآن پاک میں اس سے پہلے آیا نا وَسَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ، تو اجور کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو ایک ہی آنا چاہیے، جمع کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ثواب ایک ہے تو اس کا جواب بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ اعتراض کا جواب، اس جمع فرمانے میں 3 حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اجور کو جمع فرمانا ہم ضمیر کے جمع کے لحاظ سے ہے، ہم ضمیر کے جمع کے لحاظ سے۔ ہم ضمیر دیکھیں قرآن پاک کی آیت، اس گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر؟ اللہ اور رسول پر، اور تفریق اور جدائی نہ کی، یعنی اللہ اور ان کے رسولوں میں کوئی تفریق نہ کی، یہی وہ لوگ ہیں۔ یہ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اولئک سے مراد الذین، تو جو ایمان لائے ہیں ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اجورہم، ان کا بدلہ عطا فرمائے گا، ان قریب دے گا انہیں ثواب۔ تو یہ جو اجورہم، ہم ضمیر کا جو مرجع ہے وہ الذین کی طرف جا رہا ہے، اور الذین میں چونکہ الذین یہ جمع ہے، جو ایمان لائے گا، چونکہ الذین یہ الذی کا جمع ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ رسول پر، تو لہٰذا اس الذین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم ضمیر کو اجور کو جمع لایا گیا ہے۔ دیکھیں اس جمع فرمانے میں 3 حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اجور کو جمع فرمانا ہم ضمیر کے جمع کے لحاظ سے ہے، یعنی مومن کو اس کے ایمان کا ایک ثواب ہے تو بہت سے مومنوں کے اجر بہت سے،
لہٰذا الذین، چونکہ بہت سارے مومن جو ایمان لائے، تو بہت سے مومنوں کے اجر بہت سے، یا ہر مومن کو ایمان کی برکت سے سارے نیک اعمال کا ثواب ملے گا۔ یعنی دوسری طرح سے یہ بتایا گیا کہ یا تو ہر مومن کو ایک ایمان کی برکت سے سارے نیک اعمال کا ثواب ملے گا، لہٰذا اجور فرمایا، اور یہاں پر بہتر ہے۔ تو اجور کے جمع فرمانے کی پہلے وجہ تو یہ بتا دی گئی کہ چونکہ ایمان لانے والے بہت سارے ہیں، لہٰذا اس کا اعتبار کیا گیا۔ نمبر 2، یا صرف ایک ایمان کے لاکھوں اجر ملیں گے، یعنی ایک ایمان کے، یعنی ایمان قبول کرنا، جیسے ہی ایمان قبول کے، ایمان تو واحد ہے لیکن ایمان کے قبول کرنے پر لاکھوں اجر ملیں گے، بہت سارے اجر ملیں گے۔ اللہ کو ماننے کا علیحدہ اجر، رسول کو ماننے کا علیحدہ اجر، اسی طرح ہر ایمانی چیز پر ایمان لانے کا علیحدہ اجر، پھر مومن ہونے کا علیحدہ اجر، مومن رہنے کا الگ ثواب، مومن مرنے کا الگ ثواب، خدا تعالیٰ پر ایمان، خدا تعالیٰ، یعنی ان تمام صورتوں میں صرف ثواب ہی ثواب ہے۔ لہذا ان تمام ثواب کی طرف نظر کرتے ہوئے مفسر علیہ الرحمہ نے کہا کہ اجور کے جمع لانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایمان لانے کے عوض میں بہت سارے ثواب ملیں گے، اور جب بہت سارے ثواب ملیں گے گویا کہ ثواب اور اجر دونوں برابر ہو گئے، کہ ثواب ہی کو اجر کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک ایمان کے مقابلے میں جب بہت سارے اس کے اعمال ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اسے اجر بھی ملے گا، اور حقیقت یہاں پر یہی ہے۔ مصنف مفسر علیہ الرحمہ نے جیسا کہ فرمایا کہ ایمان کے لاکھوں اجر ملیں گے، اور اس طور پر کہ اللہ کو ماننے کا علیحدہ اجر ملے گا، رسول کو ماننے کا علیحدہ اجر ملے گا، اسی طریقے سے بہت سارے اعمالیات میں پھر آ کر کے وہ انہوں نے فرمایا کہ مومن کے مرنے کا الگ ثواب، خدا تعالیٰ کی تمام اچھے اعمال جو احکام ہیں اس پر ایمان لانے کا الگ الگ ثواب ملے گا۔ خلاصہ کلام، خدا تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، پھر ثواب ہی ثواب ہیں، پھر دنیا میں ایمان کا ثواب علیحدہ، مرتے وقت قبر میں علیحدہ، حشر میں مرنے وقت قبر میں علیحدہ، حشر میں علیحدہ، بعد حشر جنت میں دائمی ثواب۔ مطلب یہ تمام کیٹیگری، جتنے تمام اقسام جو ہیں ثواب کے، اجر کے، تو اس لیے ایمان کے مقابلے میں اجور کو جمع لایا گیا۔ دیکھیے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تو وہ یہ تمام کے تمام جو ثوابات ہیں، اس کے بعد وہ ان سب سے جدا گانا، غرض کے اجور فرمانا، اور سب سے جدا گانا کون سا ہے؟ یعنی بعد حشر جنت میں دائمی ثواب، یعنی ہمیش و ہمیش اسی میں رہنا ہے۔ غرض کے اجور فرمانا بالکل درست ہے۔ اس ثواب کی نوعیتیں اور افراد سب کے سب ہی بہت ہیں۔ نوعیتیں یعنی اقسام، افراد یعنی بہت ساری۔ خلاصہ کلام، 3 طرح کے اجور کے جمع لانے میں حکمت ہے۔ پہلی حکمت ہم ضمیر کے جمع کے لحاظ سے کہ مومن کے ایمان لانے کا ایک ثواب، تو اس طریقے سے جب بہت سارے مومن ایمان لائیں گے تو ان تمام مومنوں کو اجر بھی دیا جائے گا، لہٰذا اجور لایا گیا۔ دوسری یہ تھی کہ مومن کو ایمان کی برکت سے سارے نیک اعمال کا ثواب دیا جائے گا، سارے نیک اعمال کا ثواب ملے گا، تو اس سارے نیک اعمال کی طرف دیکھتے ہوئے اجور کا استعمال کیا گیا، یعنی اجور کو جمع لایا گیا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ ایک ایمان کے لاکھوں اجر ملیں گے، اس طور پر کہ اللہ کے ماننے کا الگ ثواب، رسول کے ماننے کا الگ ثواب، اسی طریقے سے پھر اس کے جزیات، ایمانی چیزوں پر ایمان لانے کا الگ، جیسے مومن ہونے کا الگ ثواب، مومن رہنے کا الگ ثواب، مومن مرنے کا الگ ثواب، اس طریقے سے۔ تو اس تمام اجورہم کو یہ 3 حکمتیں تھی جمع لانے میں۔ تفسیر صوفیانہ، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت بھی ہے، اسی صفت قدرت کا ظہور کا
صفت یعنی خصوصیت، قدرت یعنی طاقت۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت بھی ہے، اسی صفت قدرت کا ظہور یعنی ظاہر ہونا، ظہور کافر و منافق کے لیے قہاریت و جباریت منتقمی کی شکل میں ہوتا ہے۔ منتقمی یعنی انتقام لینا، اور مخلص مومن کے حق میں اس قدرت کا ظہور غفاریت، ستاریت، عنایت و کرم کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی بخشش و رحم و کرم اور اس کے عیبوں کو چھپانا۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ یعنی بغیر تمہید و تمثیل کے، بغیر مشابہت کے، بغیر تمہید کے، بلا تشبیہ بغیر کسی کی مشابہت قرار دیتے ہوئے یوں سمجھو کہ بجلی کا پاور ایک ہے، مگر ہیٹر سے کنیکشن ہو جائے تو گرم ہے، اور اگر کولر سے کنیکشن ہو جائے تو نہایت سرد یعنی ٹھنڈا، پنکھے سے تعلق ہو جائے تو ہوا دیتا ہے، استری سے تعلق ہو جائے تو کچھ اور ہی رنگ دکھاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ و رسولوں پر ایمان اختیار کیا ان کے لیے قدرت خداوندی عطائے اجرت، مغفرت، رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ یعنی جس نے بھی اللہ رسول پر ایمان لے آیا، اللہ رسولوں کو چن لیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت و طاقت ہے وہ عطائے اجر یعنی بدلے کے طور پر ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ مغفرت ملے گی، مغفرت عطا ہوگی، رحمت کی شکل میں عطا ہوگی، رحم و کرم کی شکل میں عطا ہوگی۔ لیکن خیال رہے، آگے فرما رہے ہیں، خیال رہے کہ آخرت میں ایمان کا حساب پہلے ہے، اعمال کا حساب بعد میں۔ قبر میں صرف ایمان کا حساب ہے اور حشر میں اعمال کا حساب۔ حشر قبر سے 100 برس کے بعد ہے، 100 یعنی بہت ہزاروں سالوں کے بعد ہے، ایک لمبی مدت کے بعد ہے۔ حشر قبر کے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جو حساب و کتاب ہوتا ہے، تو اس قبر کے بعد ایک لمبی مدت ہے جس میں حشر کا میدان قائم ہوگا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احسن القصص میں لکھا کہ زمانہ قحط میں یوسف علیہ السلام، قحط سوکھا پڑنے والا زمانہ، جب زمین بنجر ہو جائے، ہر طرف جو ہے سو سوکھا پڑنے لگے، ہریالی ختم ہو جائے، زمین کچھ اگانے کی طاقت نہ رکھتی ہو، لکھا ہے کہ زمانہ قحط میں یوسف علیہ السلام نے مصر کے آس پاس چوکیاں مقرر فرمائی تھیں۔ چوکیاں پہرے داری، پاسبانی، یعنی کچھ لوگوں کو ایک جگہ منتخب بیٹھا دینا تخت وغیرہ لگا کر کے یا کرسیاں وغیرہ حفاظتی اقدام کے لیے، تو کچھ چند جگہ چوکیاں لگوائی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ دیکھیں خود فرما رہے ہیں، چوکیاں مقرر فرمائی تھی جن پر باہر سے آنے والوں کی تحقیقات کی جاتی تھی، یعنی چھان بین۔ طرف سے یعنی ہر طرف سے مخلوق غلہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آتی تھی۔ ہر آنے والے سے 4 سوالات ہوتے تھے: تم کہاں سے آئے ہو؟ یہاں مصر میں کیوں آئے ہو؟ اور کب تک رہو گے؟ گندم کی قیمت کے لیے کیا لائے ہو؟ جب برادران یوسف علیہ السلام آئے اور اس راستے کی چوکی پر پہنچے جو کنعان سے آتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان چوکی والوں سے فرمایا کہ ان مسافروں سے یہ سوال نہ کرنا کہ تم کیا لائے ہو، یہ سوال ہم ان سے خود کر لیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ بھائیوں کی پردہ پوشی ہو یعنی جو عیب ہے ان کے، چونکہ وہاں تنگ حالی تھی، قحط سالی تھی، تو ان کے پاس تو کچھ رہا نہیں ہوگا، تو ان کے عیب ظاہر نہ ہو۔ بھائیوں کی پردہ پوشی ہو، ان کی متاع یعنی جو لے کر کے آئے ہیں سامان مال، ان کی متاع کسی پر ظاہر نہ ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی چوکی ہے، قبر آخرت کی پہلی چوکی ہے، یعنی پہلا امتحان گھر، جانچ پرکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے قبر کے فرشتوں کو صرف ایمان کے سوالات کرنے کی تو اجازت دی، اعمال کا حساب لینے کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ
قبر میں نمازوں، روزوں وغیرہ اعمال کا حساب نہیں ہوتا، یعنی نمازوں روزے وغیرہ کا یعنی جو اعمال ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، صرف ایمان کا حساب ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اپنے محبوب کی امت کے اعمال کا حساب قیامت میں ہم خود لے لیں گے۔ پھر قیامت میں بھی اس امت کا ایسا حساب ہوگا کہ ہر ایک کی نیکیاں نامہ اعمال کے ظاہر کی جانب ہوں گی، جسے دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے، اور برائی اندرونی جانب، جسے صرف وہ شخص پڑھ سکے گا، یعنی جو برائیاں ہوں گی نیک نامہ اعمال میں جو لکھی ہوئی ہوں گی برائیاں، تو اسے ایسی جگہ پڑھ کر سنایا جائے گا جو تنہائی ہو، خلوت ہو۔ پھر قیامت میں بھی اس امت کا ایسا حساب ہوگا کہ ہر ایک کی نیکیاں نامہ اعمال کے ظاہر کی جانب ہوں گی، جسے دوسرے لوگ بھی پڑھیں گے، اور برائی اندرونی جانب، جسے صرف وہ شخص پڑھ سکے گا، دوسروں کو خبر نہ ہوگی۔ یہ ہے اس کی شان ستاری، یعنی اللہ تبارک و تعالی ستار ہے، اور ستاریت کی شان بتانا چاہ رہے ہیں۔ ستاری کی شان کیا ہے کہ اس کا بندہ اور اس سے کچھ گناہ ہو گیا ہے، اور اگر وہ نامہ اعمال جو غلط کاری والا ہے اگر سب کے سامنے میں پڑھ کر سنایا جائے تو رسوا ہوگا، تو اس رسوائی سے بچانے کے لیے اسے تنہائی میں اس کے نامہ اعمال کو پڑھوایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے ایمان کی بہت حفاظت کرے، اس لیے قرآن مجید میں اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہاں تک کا یہ ہوا کہ صوفیاء کرام کے حوالے سے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ایک قدرت بھی ہے، یعنی طاقت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، اور یہ طاقت کا استعمال کافروں کے حق میں قہاریت و جباریت کی شکل میں آتا ہے، اختیار ہوتا ہے اور نزول ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور مومن کی شکل میں، مومن کے لیے کس شکل میں؟ غفاریت و ستاریت۔ وہ طاقت قدرت والا ہے، وہ جس کے ساتھ جس طرح کا صفت استعمال کرنا چاہے، جس طریقے کا استعمال کرنا چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا صفت ایک قدرت، اور جب استعمال کی بات آ رہی ہے تو انداز الگ ہے۔ کافروں کے لیے قہاریت کی صفت اختیار کر رہا ہے جبر کے ساتھ، اور جب بندے مومن ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے، تو اس کے ساتھ غفاریت و ستاریت، یعنی بخشش و عنایتیں، عطیات، اور ساتھ ساتھ اس کے عیبوں کو چھپانا۔ اور اس کا اس طرح خیال بھی رکھا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو یہ پہلی منزل جو ہوتی ہے حشر کے، آخرت کی جو پہلی منزل ہوتی ہے یعنی قبر، اس میں بندوں سے اعمال کے تعلق سے سوال نہیں ہوتا بلکہ ایمانیات کے تعلق سے سوال ہوتا ہے۔ اور جو بندے مومن ہوگا ایمان کے تعلق سے تو وہ بتا ہی دے گا، اعمال کے تعلق سے جو اس نے گناہ وغیرہ کی ہے اس وقت سوال ہی نہیں ہوگا، تو لہٰذا بتائے گا نہیں۔ تو ایمان ہی کے تعلق سے سوال ہوتا ہے تاکہ اس کا بندہ رسوا نہ ہو، اور جب اعمال کے تعلق سے جب حشر کے میدان میں سوال ہوگا تو جو اچھائیاں ہوں گی وہ برسرے عام مجمع میں اعلان کے طور پر اس کے نام اعمال کو سنایا جائے گا، لیکن جب اس کے برائیاں ہوں گی، اس کی خطائیں اور گناہیں ہوں گی تو اس کو پوشیدگی کے طور پر اسے سنایا جائے گا تاکہ وہ رسوا نہ ہو سکے۔ یہ شان ستاری ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا بھی دے گا، بخش بھی دے گا، یہ شان غفاری ہے۔ دیکھیں آگے، خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی صفت غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، اور غفور بھی۔ غافر بخشنے والا، غفار بہت بخشنے والا، غفور جس کی عادت ہو بخشنا، اور بہت بخشنا، بہت طرح بخشنا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے بخشش کے ہزارہا ذریعے بنا دیے ہیں، جن میں چند ذریعہ بہت مشہور ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1 ایمان لانا، جس سے زمانے کفر کے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ نمبر 2 توبہ کرنا، حج و جہاد،
یعنی نیک اعمال، توبہ کرنا، حج جہاد وغیرہ جو بھی اچھے اعمال ہیں وہ کرنا۔ نمبر 3، بڑے گناہوں سے بچنا، کہ یہ ذریعہ ہے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا۔ یعنی اگر انسان بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چھوٹے گناہوں سے بچنے کا خود بخود ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہو جس کی ممانعت ہے تو ہم تمہارے اور بھی گناہ کو مٹا دیں گے۔ یعنی جو چھوٹے اور سیئات گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو ہم مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ گناہ کرنے کے موقع پر خوف خدا سے گناہ سے بچ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی بخشش کے کہہ لیجیے ایک ذریعہ ہے، کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کرتے وقت رب تبارک و تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے اس گناہ سے باز آ جاؤ تو پھر تمہیں ثواب ہی ملے گا، بخشش کا ذریعہ ہے یہ ایک طرح سے۔ یہ فرماتا ہے وَلِمَنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مطلب یہ کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے یا ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو گناہ کرنے کے موقع پر خوف خدا سے بچ جانا، یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 5، آخری رات میں بعد نماز تہجد اپنے گناہوں پر رونا، یہ سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور شان غفوری کے مظہر اور بغیر عمل کچھ دینا، یہ رحمت ہے۔ اور شان غفوری کے مظہر یعنی اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، تو اس کی یہ شان ہے کہ اس کا یہ ظاہر بھی ہو، یعنی شان غفوری کا ظہور اس طرح ہوگا کہ بغیر عمل کچھ اسے دے دینا، یہ شان غفوری کا مظہر ہے، یعنی ظاہر ہونے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال صالحہ کا اجر بھی دے گا، یعنی بدلہ بھی دے گا، اور بہت کچھ بغیر عمل بھی عطا فرمائے گا، اور یہی تو شان غفاری ہے۔ یہ عطیہ دو طرح کا ہے، قانون سے دینا اور بغیر قانون عطا فرمانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو وہ چیز عطا کرنا جو بغیر بدلے کے طور پر ہو، اس کی یہ دو طرح کا ہوگا، یعنی یہ عطیہ جو ہوگا اس کی دو صورت ہے، ایک قانون سے دینا اور بغیر قانون عطا فرما دینا۔ دنیا میں صدقات جاریہ دیکھیں دو طرح کا کس طریقے سے، ایک قانون کے طور پر، ایک بغیر قانون کے طور پہ۔ قانون کے طور پہ دیکھیں، دنیا میں صدقات جاریہ جیسے آپ کو ایسا عمل کیے، کچھ ایسا کارنامہ انجام دیے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، جیسے پہلے کے زمانے میں کنواں کھود دیجئے، جتنے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کی پیاس جو مٹے گی۔ تو اسی طریقے سے مدرسے کی تعمیر کرنا، جتنے بچے پڑھیں گے اس میں، یعنی جتنے بھی ثوابات اس سے ملتے رہیں گے آپ کو بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی تنظیم کا کوئی ایسی تنظیم بنانا جس سے غرباء، مفلوک الحال، کمزور، بے بس، یتیم کی معاونت، امداد ہوتی ہو، اور یہ ہمیشہ چل رہا ہے تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ یعنی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی طریقے سے ایک درخت کا لگا دینا، جب تک وہ درخت رہے گا، آپ رہیں نہ رہیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ سب صدقہ جاریہ ہیں۔ اور ابھی الحمدللہ سید امان اللہ پاشا جو ہیں، جو اس کے بانی و ڈائریکٹر ہیں اس تنظیم کے جامعہ انواریہ کے، انہوں نے جو یہ کارنامہ انجام دیا کہ قرآن و احادیث اور درسی کتابوں کی ریکارڈنگ کروا کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، کس لیے؟ تاکہ آنے والی امت رہتی دنیا تک یہ یہاں پر باقی رہے، یہاں پر سیف رہے، اور آنے والی جتنی بھی امتیں ہیں
ابھی پریزنٹ میں ہو یا فیوچر میں ہو، اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں، فائدہ حاصل کرتے رہیں کہ اگر بالفرض خدا نہ کرے، یہ ایسا ممکن تو نہیں کہ کتابیں ناپید ہو جائیں، لیکن اگر یہ ناپید ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہاں محفوظ ہیں۔ اگر کتاب میں رد و بدل ہو جاتی ہیں، کسی طرح کی تحریف ہو جاتی ہے، تو یہاں یوٹیوب وغیرہ پہ محفوظ رہیں گی، آپ یہاں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے۔ تو دیکھیں، دنیا میں صدقات جاریہ، اولاد، شاگرد، مرید، متبعین کی نیکی سے اسے بھی دینا، نیز اور بھی مسلمانوں کی دعاؤں، ایصال ثواب وغیرہ کے ذریعے عطا فرمانا، یعنی جو مردے انتقال، جو انسان اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے حق میں دعا کرنا یقینی طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اسے فائدہ پہنچتا ہے، اور ان دعاؤں کے ذریعے اس کے گناہوں میں تخفیف ہوتی ہے۔ ایصال ثواب وغیرہ کے ذریعے عطا فرمانا قانونی رحمت ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالی مومنوں کو ثواب بعد قیامت دے گا، یعنی مومنوں کو قبر کے بعد حشر و نشر کے موقع پر جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہاں جو ہے ثواب دے گا، بدلہ دے گا۔ اور جیسا کہ ہر بندے مومن سے کہا جاتا ہے کہ تم نیک عمل کرو، اللہ تمہیں جزا دے گا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یعنی یہ سب اچھے اعمال کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کی عزت، یہ سب کرو، اچھے اعمال کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کل حشر کے میدان میں بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ حشر کے میدان میں بدلہ کیوں؟ پہلے کیوں نہیں؟ دنیا میں کیوں نہیں؟ تو اسی کی ایک جھلک ہے کہ دراصل دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے کہ اسے ملتا رہے گا، یعنی قبر سے پہلے تک اسے اس کا بدلہ ملتا رہے گا، اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ وہ اس طور پر کہ اگر بندے نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے آنے والی نسل تک، کافی زمانے تک، ایک مدت تک جو ہے انسان اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے، یا ایک رہتی دنیا تک جو ہے اس سے انسان فائدہ حاصل کرتے رہیں، جیسے کہ مدرسہ وغیرہ کی تعمیر ہے، کہ یہ ایسی چیز ہے، مساجد وغیرہ کی تعمیر ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ رہتی دنیا تک سلسلہ بہ سلسلہ، نسلاً بہ نسلاً یہ فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے ایسی اولاد پیدا کی ہے جو نیک صالح ہے، تو وہ جتنے کام کرتے رہے گی، پھر اس کی نسل، اس طریقے سے اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اگر اچھے اسٹوڈنٹ اور شاگرد کو پیدا کیا، تو وہ جتنے بھی اچھے کام کریں گے اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مریدین متبعین کی نیکی سے، یعنی اگر بہتر آپ کا کوئی تابع ہے، فرما بردار ہے، کوئی مرید ہے، اگر آپ نے بہتر نیک صالح ہے، اسے ایک سنوار دیا ہے، سجا دیا ہے، تو پھر اس کی نیکی آپ کو ملتی رہے گی۔ تو یہ تمام کے تمام ایصال ثواب، یہ تمام کے تمام جو نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی، تو یہ قیامت تک تو فائدہ دے گی۔ دراصل جو انسان کو ضرورت پڑے گی تو وہ حشر کے میدان میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک اعمال کا یہ جو جزا ہے، جو بدلہ اور ثواب ہے، وہ قیامت سے پہلے نہیں دے گا، قیامت کے بعد دے گا۔ یہ مقصد، یہ حکمت ہے پہلے نہ دینے میں۔ دیکھیں، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ثواب بعد قیامت دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب تو ذریعے ہیں ہی اسے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ مسلمانوں کی دعائیں، ایصال ثواب وغیرہ کے ذریعے عطا فرمانا یہ قانونی رحمت ہے، یہ یقینی طور پر آپ کو فائدہ پہنچے گا اور ملتا رہے گا، یہ قانون کی طرف سے ہے۔ غیر قانون انشاءاللہ میں کل غیر قانون ضرور بالضرور تمہیں میری طرف سے ملے گا، جب تمہیں تمہاری نیکیاں کمی ہوں گی، تمہارے اندر خرابیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، تم بہت زیادہ گناہ کیے ہوگے، تو اس وقت نیکی کے لیے پریشان ہوگے، تو میری بخشش اور میری ستاریت اس وقت جو ہے سو تم دیکھو گے، اس وقت میری غفاری کام آئے گی تمہیں۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ثواب بعد قیامت دے گا۔ جیسے دنیاوی حکومتیں، پینشن فنڈ، اب اگزامپل ہے نا، مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ جیسے دنیاوی حکومتیں پینشن فنڈ کی رقم ریٹائر ہونے کے بعد دیتی ہیں، تو جس طریقے سے حکومت پینشن بعد میں دیتی ہے ریٹائر ہونے کے بعد، کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آپ معذور ہو گئے، اب آپ نیکی کر نہیں سکتے، اب آپ کچھ کما نہیں سکتے، آپ کے اندر وہ طاقت نہیں، تو اب آپ کو ضرورت ہے
کہ کوئی آمدنی ایسی آئے جو بغیر محنت کیے ہوئے ہو، تو یہ اور بات ہے کہ آپ نے پہلے محنت کی ہے، لیکن اگر پہلے دے دی جاتی تو وہ ختم بھی ہو سکتا تھا، تو اسی میں سے بچا کر کے آپ کو دیا گیا۔ تو یہ آپ ہی کا دراصل کیا ہوا ہے، آپ ہی کی محنت، آپ نے جو محنت کی تھی اسی کا یہ معاوضہ ہے پینشن کے طور پر۔ تو یہ بڑی کام آنے والی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو بندے نے اعمال کیا ہے، اچھے اعمال کیا ہے، تو اس کا بدلہ اگر ابھی دے دیا جائے تو اس کے لیے تو میں دوں گا کیا ہے، صدقہ جاریہ وغیرہ وہ تو ہے ہی جو کام آتی رہیں گی، میں آخرت میں دوں گا جب تم کچھ اعمال کر نہیں پاؤ گے، اس وقت کسب نہیں کر پاؤ گے، کوئی ایسی نیکی نہیں کر پاؤ گے جو وہاں پر تمہیں نیکیاں، کچھ اچھے اعمال نہیں کر پاؤ گے وہاں پر، چونکہ وہاں اعمال نہیں ہیں، تو وہاں تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے تمہیں میں نے قیامت کے لیے، قیامت کے بعد کے لیے نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اتنا دراز ادھار اس لیے کیا، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے بعد جو ہے سو بدلہ دے گا، تو اتنا لمبا ادھار کیوں؟ دیکھیں اتنا لمبا، اتنا دراز ادھار اس لیے کہ قیامت تک مسلمانوں کو ثواب پہنچتے رہیں، جیسے کہ بھائی جو پیچھے گزرا صدقہ جاریہ، اولاد، شاگرد اور دعائیں وغیرہ مسلمانوں کی، قیامت تک مسلمانوں کو ثواب پہنچتے رہیں، جب یہ بند ہو جائیں تب بدلہ دیا جائے، اور ان ثوابوں کا بند ہونا قریب قیامت ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی تب ان ثوابوں کا آنا بند ہو جائے گا، لہٰذا قیامت کے بعد تو میں ہوں ہی، جب مسلمان ختم ہو جائیں گے، غرض کہ یہ رحمت والے عطیے قانونی ہیں، اور جنت میں تمام نعمتیں اعمال کی جزا، مگر دیدار الہی صرف رحمت والا عطیہ کہ یہ کسی عمل کی جزا نہیں، سبحان اللہ۔ تو جنت میں جو آپ کو جو نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ اعمال کی جزا اور اعمال کا بدلہ ہوگا، لیکن یاد رہے ایک بڑی نعمت جو ملے گی وہ بغیر اعمال کی، بغیر عطیے کی ملے گی، اور وہ ہے رحمت والا جو عطیہ ہوگا وہ بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی جزا کے ملے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور یہ عطیہ جو ہو، مگر یہ عطیہ قانون کے تحت نہ ہوگا، یعنی قانون کے دائرے میں نہ ہوگا۔ بہرحال رحیم کے معنی میں بھی بڑی وسعت ہے، اسی لیے یہاں عطائے اجر، مغفرت، رحمت تینوں چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا، یعنی بدلہ بھی دے گا، بخشے گا بھی، اور رحمت بھی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں تک چھٹے پارے کے سورہ نساء کی 152ویں آیت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آگے دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ سوال کرتے ہیں آپ سے کتاب والے یہ کہ اتاریں آپ اوپر ان کے ایک کتاب طرف سے آسمان کہ پس بے شک سوال کیا تھا انہوں نے موسیٰ سے بہت بڑا اس سے، پس وہ بولے کہ دکھا دو ہمیں اللہ، ظاہر ظہور، پس پکڑ لیا انہیں کرک نے بوجہ ظلم ان کے، پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑا پیچھے اس کے کہ آئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر معانی دے دی ہم نے، پھر معافی دے دی ہم نے اس سے، اور دی ہم نے موسیٰ کو دلیل کھلی ہوئی۔ اور آسان طریقے سے ترجمہ دیکھیں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو۔ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، تو وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے،
تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے۔ کون سا سوال؟ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقہ، کہ بولے ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، تو انہیں کرک نے آ لیا۔ فاخذتهم الصاعقہ، صاعقہ یعنی کرک، بجلی بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک سخت آواز بھی انشاءاللہ تفسیر میں پتہ چلے گا، بتایا جائے گا کہ صاعقہ آخری ہے کیا۔ تو انہیں کرک نے آ لیا، بظلمہم، ان کے گناہوں پر، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بیٹھے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بچھڑا لے بیٹھے، یعنی ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کو اختیار کیا، پھر بچھڑا لے بیٹھے بعد اس کے کہ بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان کے پاس روشن باتیں، یعنی اللہ میری طرف سے واضح دلیلیں وغیرہ مل چکی تھی موسیٰ کو، موسیٰ کے ذریعے انہیں، کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ہے نا۔ اسی طرف اشارہ ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر بنا لیا انہوں نے بچھڑا پیچھے اس کے، پھر بچھڑا لے بیٹھے بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی۔ فعفونا عن ذلک، تو ہم نے یہ معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ دیکھیں یہ آیت کریمہ کا تعلق پچھلے سے کس طرح کا ربط ہے؟ تعلق اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق، پچھلی آیات میں یہود کا ایک عیب بیان فرمایا گیا۔ کیا عیب تھا؟ یہی کہ وہ بعض رسول پر ایمان لاتے تھے، بعض رسول پر نہیں۔ دیکھیں پچھلی آیات میں یہود کا ایک عیب بیان فرمایا گیا تھا، یعنی سارے نبیوں پر ایمان نہ لانا، بعض پر ایمان لانا، بعض کا انکار کرنا۔ اب ان میں یہود کا دوسرا عیب بیان ہو رہا ہے، یعنی جن نبیوں پر ایمان لانا ان سے بھی لڑنا جھگڑنا، گویا کہ ان کے ایک کفر کے بعد دوسرا کفر ارشاد ہو رہا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں قوم یہود اپنے نبی سے ہی جھگڑتے تھے، یہ ایک بہت بڑی عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے۔ تو پیچھے تو یہ گزرا کہ وہ بعض نبی کو مانتے تھے، بعض نبی کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا ایک عیب یہ ہے، اس کی دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء ہی سے، اپنے نبی ہی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، اسی طرف اشارہ ہے۔ اب ان میں یہود کا دوسرا عیب بیان ہو رہا ہے، یعنی جن نبیوں پر ایمان لانا ان سے بھی لڑنا جھگڑنا، یعنی جس نبی پر وہ ایمان لائے ان سے لڑتے اور جھگڑتے رہے، گویا ان کے ایک کفر کے بعد دوسرا کفر ارشاد ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیات میں یہود کے کفر کی جڑ کا ذکر تھا۔ یہود کے کفر کی جڑ کیا تھی؟ کفر کی جڑ مطلب انبیاء پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان نہ لانا۔ ایمان کی اصل یہ ہے کہ انبیاء اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، یہ ایمان کی اصل ہے۔ تو کفر کی اصل یہی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا ہے نا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں دوسرا تعلق کیا ہے؟ پچھلی آیات میں یہود کے کفر کی جڑ کا ذکر تھا، یعنی تمام نبیوں پر ایمان نہ لانا، جیسا کہ پیچھے گزرا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ تو اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ وہ بعض نبی کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، یعنی وہ تمام انبیاء کرام پر، تمام نبیوں پر ایمان نہ لانا، یہ جڑ تھی کفر کی۔ اب اس جڑ کی بعض شاخوں کا ذکر ہے، یعنی کفر کے لیے بہانے بنانا کہ کتاب الہی آہستگی سے کیوں اتر رہی ہے، یکدم کیوں نہ اتری، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ اور یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ آہستگی سے کیسے اتر رہی ہے، یک بارگی اترنے کا؟ تو وہی قرآن پاک کی جو آیت اوپر گزری، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء،
کہ اہل کتاب کہتے سوال کرتے تھے نا کہ ان پر جو ہے سو یک بارگی کتاب کیوں نہیں نازل ہو جاتی آسمان سے تنزل. انشاءاللہ اس کی بحث جب آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آخر اس کی کیا صورتیں ہیں، قرآن پاک کے یا آسمانی صحیفے کے نزول کا کیا انداز تھا، کیا طریقہ تھا، اور یہاں پر تنزل کا کیا معنی ہے. اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے یعنی کفر کے لیے بہانے بنانا کہ کتاب الہی آہستگی سے یعنی دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کے کیوں اتر رہی ہے، یکدم یعنی یک بارگی ایک ہی لمحے میں یکدم کیوں نہ اتری، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے. تیسرا تعلق، پچھلی آیتوں میں مومنوں کے اصل ایمان کا ذکر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے جیسا کہ گزرا. اب اشارتاً انہیں اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی نبی کے ہر فرمان پر سر جھکا دینا، ان سے کج بحثی ضد عناد نہ کرنا. کج بحثی یعنی کج کے معنی ہوتا ہے ٹیڑھا، بحث کج بحثی یعنی غلط بحث نہ کرنا، جیسا کہ اوپر ابھی بحث کر رہی ہے اہل یہود، اپنے انبیاء کرام سے بحث کی، اپنے انبیاء کرام سے ان لوگوں نے لڑائی جھگڑا کیا، یعنی وہی بحث و مباحثہ کیا. ضد کرنا یعنی کسی چیز کے لیے بار بار فورس کرنا. عناد یعنی سرکشی، دشمنی. تو پچھلی آیت میں مومنوں سے اصل ایمان کا ذکر تھا، اور اصل ایمان کیا تھا؟ وہی کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں میں تفریق نہ کرنا، یا یہ کہ اللہ رسول میں فرق نہ کرنا، یہ اصل ایمان تھا. اور جب ایمان کے تذکرہ ہو گیا تو اب اشارتاً انہیں اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی کے ہر فرمان پر سر جھکا دینا. ایسا نہیں کہ اوپر میں جو اس آیت کریمہ میں پچھلے کے لوگ قوم بنی اسرائیل اپنے انبیاء کرام کی اطاعت نہ کرتے تھے، ایسا نہ ماننا، اور نہ ہی ان کے حکم کے خلاف کوئی عمل کرنا، جیسا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے منع کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ تم لوگ میرے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے غیبانے میں ان کی حکم عدولی کی اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی. چوتھا تعلق، پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم اور مغفرت کا ذکر تھا. اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسے سرکش یہود کو، سرکش یعنی بے لگام یہود کو، جنہوں نے بچھڑا پرستی کی، بچھڑا پرستی یعنی بچھڑا کو پوجنا، پوجنا، ایسے سرکش یہود کو جنہوں نے بچھڑا پرستی وغیرہ جرم کیے تھے، ان کے توبہ کرنے پر ان کی بخشش فرما دی. لہٰذا اب بھی جو مجرم توبہ کرے ہماری رحمت اسے آغوش میں لینے کو تیار ہے. چوتھا تعلق کیا ہے پچھلی آیت سے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے عفو کرم و مغفرت کا ذکر تھا، جیسا کہ وسوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. تو پچھلی آیت کریمہ میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو پچھلی آیت میں ان چیزوں کا ذکر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے. اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے، تو بطور ثبوت پیش کیا جا رہا ہے کیا کہ ہم نے ایسے سرکش یہود کو بھی معاف کیا ہے جو بچھڑے کی پرستش کیا کرتا تھا، جیسا کہ قرآن پاک نے کہا کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، تو ہم نے انہیں معاف کر دیا. گویا صاحب مفسر کہتے ہیں گویا آئندہ مغفرت کا ثبوت گزشتہ مغفرت سے دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں قرآن پاک نے یہ کہا نا وسوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو بندے جو میرے بندے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر، مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم انہیں کل حشر کے میدان میں اسے بدلہ دیں گے، ہے نا. اجورہم وسوف یؤتیہم اجورہم، انہیں بدلہ دیا جائے گا.
تو یہ انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کب دیا جائے گا؟ آخرت میں، مرنے کے بعد۔ تو گویا کہ آئندہ مغفرت کا ثبوت گزشتہ مغفرت سے دیا جا رہا ہے، کہ جیسا کہ ہم نے کہ میں دوں گا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی آخر بندوں کو کی مغفرت کرے گا، اسے بدلہ کیوں دے گا؟ تو اس پر ثبوت یہ ہے کہ میں پچھلے امتیوں کو، پچھلے نبی کے امتیوں کو ایسے بڑے بڑے گناہ کیے تو میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ کل تمہیں بھی میں بخشوں گا، تمہارے خطاؤں کو معاف کروں گا۔ گویا آئندہ مغفرت کا ثبوت گزشتہ مغفرت سے دیا جا رہا ہے۔ شان نزول، یہ آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ نزول کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں، یہود کے چوٹی کے پوپو پادریوں نے، پوپو پادری وہی جو عیسائی وغیرہ کے جو رہنما لیڈر ہوتے ہیں، پوپ بھی وہی ہے، لیڈر، بڑا عالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہود کے چوٹی کے پوپو پادری نے، جن میں کعب بن اشرف اور فخاس بن عازورہ بھی داخل تھے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے پاس ایسی کتاب لائیے جو توریت کی طرح یکدم اترے، ہم ایسے قرآن پر ایمان نہیں لاتے جو آہستہ آہستہ اتر رہا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بحوالہ تفسیر بیضاوی، خازن تفسیر کبیر، خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان اور روح البیان وغیرہ۔ بعض یہود نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم میں سے فلاں فلاں امیروں سرداروں کے نام اللہ کے خاص خطوط لائیے جن میں لکھا ہوا ہو، اے فلاں سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فلاں سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، انہیں مان لو، اور یہ خطوط خود جبرائیل ہمارے پاس لاویں، تب ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بحوالہ تفسیر خازن اور روح البیان اور تفسیر کبیر وغیرہ۔ یاد رکھیں، ان کے یہ مطالبے محض یعنی صرف اور صرف عناداً تھے، سرکشی کے بنا پر تھے، دشمنی اور بغض کے بنا پر تھے۔ تو یہ آیت کریمہ کا پس منظر تھا نازل ہونے کا۔ تفسیر، یسألک اہل الکتاب، یسألو بنا ہے سوال یعنی سوالن سے یا سألن سے، سألن سے، سوالن سے یا سالن سے، جس کے معنی پوچھنا بھی ہیں اور مطالبہ کرنا اور مانگنا بھی۔ یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی مطالبہ کرنا۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، یعنی اے حبیب آپ سے اہل کتاب مطالبہ کرتے ہیں کس چیز کا؟ وہی ان تنزل علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ سائل، فقیر کو بھی سائل کہتے ہیں، تو یہاں پر بھی یہی دوسرا معنی مراد ہے، مطالبہ کرنا، مانگنا۔ یسألو مضارع ہے، یا بمعنی حال یا بمعنی استمراری حالت، یعنی یسألو یا تو مضارع کا صیغہ ہے یا حال کے معنی میں ہے یا استمراری، حالت استمراری کے معنی میں ہے، یعنی مطالبہ کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مطالبہ کرنا یعنی بھائی طلب کرنا، مانگنا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ مطالبہ ہوا تھا، اس لیے کاف خطاب فرما کر حضور سے ارشاد ہوا۔ چونکہ اہل یہود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطالبہ کیے کہ آپ مجھے ایک ایسی کتاب لا کر دیں جو یکبارگی اتری ہوئی، دھیرے دھیرے نہ اتر رہی ہو، جیسے قرآن شریف تقریباً 23 سال میں نازل ہوا تو دھیرے دھیرے اترا تھا۔ تو اہل یہود حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ مجھے ایسی کتاب عطا کیجیے جو یکبارگی ہو، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی آئے گی۔ اس لیے یہاں ان کے مطالبہ کا جواب خود رب تبارک و تعالیٰ نے دیا،
اہل کتاب سے مراد یا تو عام یہود ہیں. اہل کتاب آخر ہیں کون؟ یسألو کا یسألو اس کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ یسألو یہ سوال سے یا سالوں سے بنا ہے، جس کا معنی سوال کرنا، پوچھنا یا مطالبہ کرنا اور مانگنا ہے، اور یہاں پر مراد مطالبہ کرنا ہے. اہل کتاب کا کیا ہے؟ اہل کتاب سے کون مراد ہیں؟ اہل کتاب سے مراد یا تو عام یہود ہیں یا ان کے خاص پادری، کہ اہل کتاب کے معنی ہیں آسمانی کتاب کو ماننے والے یا آسمانی کتاب کو جاننے والے. عام معنی مراد لیں گے تو عام یہود ہوں گے، اور اہل کتاب سے مراد اگر یا تو عام یہود ہوں گے یا یہ کہ اہل کتاب سے مراد عام یہود یا خاص یہود. عام یہود سے کیا مراد ہے؟ آسمانی کتاب کو ماننے والے، یہ عام یہود، اور خاص یہود آسمانی کتاب کو جاننے والے، یہ خاص یہود. یہاں پر کون مراد ہے تو وہی بتا رہا ہے. اب سنیں، اہل کتاب سے مراد یا تو عام یہود ہیں یا ان کے خاص پادری. خاص پادری کیوں؟ خاص پادری کہ اہل کتاب کے معنی ہیں آسمانی کتاب کو ماننے والے یا آسمانی کتاب کو جاننے والے. ماننے والے تو سارے یہود ہیں، جاننے والے صرف ان کے پادری. اگرچہ یہ مطالبہ کرنے والے ایک دو آدمی ہی تھے، مگر چونکہ یہ لوگ اپنی ساری قوم کے نمائندے تھے، اس لیے تمام اہل کتاب کو سائل قرار دے دیا گیا. امام کی قرأت سب کی قرأت ہے، نمائندوں کا مطالبہ ساری قوم کا مطالبہ ہے. خلاصہ، اہل کتاب سے مراد تمام اہل کتاب مراد ہیں، تمام یہودی مراد ہیں. اور اس کی یہ اور بات ہے کہ یہاں پر نمائندے کی حیثیت سے دو چار ہی لوگ آئے تھے حضور سے یہ بات کہنے کے لیے، جیسا کہ اوپر گزرا کہ کعب بن اشرف اور فخاس بن عزورہ، یا یہ کہ بعض یہود، یعنی چند ہی یہود آئے اور اس بات کا مطالبہ کیا تھا. تو یاد رکھیں، چند لوگوں کے کہنے سے کیا سب شامل ہو جائیں گے؟ تو اسی تعلق سے انہوں نے صاحب مفسر نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ایک جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہو تو امام کی قرأت سب کے لیے کافی ہوتا ہے، سب کی قرأت ہوتی ہے. اسی طریقے سے کسی قوم کا نمائندہ پوری قوم کے لیے ہوا کرتی ہے. خلاصہ کلام، یہاں پر اگرچہ دو چار ہی یہود کے اشخاص آئے تھے تو وہ پوری قوم کے لیے طور پر آئے تھے، پوری قوم کے نمائندہ کی حیثیت سے آئے تھے کہ اگر یہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اس کی قوم کہہ رہی ہے، اور جو کچھ بھی آپ اس کے بدلے میں فرمائیں گے تو وہ قوم سنے گی. تو خلاصہ کلام، یہاں پر اہل کتاب سے مراد تمام یہود ہی ہیں. ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کس چیز کا مطالبہ کیا تھا؟ کہ ان پر ایک ایسی کتاب اترے آسمان سے، یکبارگی کتاب اترے آسمان سے، اس کا مطالبہ کیا انہوں نے. ان تنزل علیہم کتاب من السماء، یہ عبارت یسألوک کا دوسرا مفعول ہے. اس کا پہلا مفعول کاف خطاب ہے، یعنی اے حبیب وہ سوال کرتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، یہ پہلا مفعول. اور ان تنزل علیہم کتاب من السماء یہ دوسرا مفعول. تنزل بنا ہے تنزیل سے، ہے نا. میں نے گزشتہ کہا تھا نا کہ اس کی بحث آئے گی، تو یہ بحث ان تنزل علیہم کتاب من السماء، تو ان تنزل، یہ تنزل اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ تنزل بنا ہے تنزیل سے، جس کے معنی ہے آہستگی سے اتارنا. آہستگی یعنی رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، ٹھہر ٹھہر کے. مگر یہاں یا مطلقاً اتارنے کے معنی ہے، مگر یہاں یا تو مطلق اتارنے کے معنی ہے یا ایک دم اتارنے کے معنی ہے. مطلق اتارنے کے معنی یعنی پوری کتاب اتاریں، جتنی بھی احکام کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں یہ دھیرے دھیرے نہیں.
اور یک بار کی اتارنا یعنی ڈائریکٹ، یکدم یا ایک دم، یا مگر یہاں مطلقاً اتارنے کے معنی میں ہے یا ایک دم اتارنے کے معنی میں، یا بمعنی انزال، یا تو تنزیل کے معنی میں ہے یا تو تنزل کے معنی میں ہے نا، انزال یا تو تنزل کے معنی میں ہے، آپ اتروا دیں۔ تنزل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ اتروا دیں۔ تنزل انزال کے معنی میں اتروانا۔ وہ کیوں کہ رب تعالیٰ سے دعا کریں یہ کتاب آ جائے، جیسے آپ دعا سے بارش وغیرہ اتروا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر تنزلہ جو کہ تنزیل سے بنا ہے، اور اس کے معنی یا تو آہستہ آہستہ اتارنا ہے، یا یہ کہ مطلقاً اتارنے کے معنی میں ہے، یا ایک دم اتارنے کے معنی میں، یعنی بمعنی انزال۔ انزال کا معنی ہوتا ہے یک بارگی اتارنا یا مطلق اتارنا، اور یا تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ تنزل کے معنی میں ہے، یعنی آپ اتروا دیں۔ اور یہ معنی کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں تو یقیناً ان کی بات قبول کی جاتی ہے، وہ جو مانگتے ہیں قبول کیا جاتا ہے، جیسا کہ بارش وغیرہ برسانا، آپ دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، تو وہ یہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ رب سے دعا کریں کتاب آ جائے گی۔ ایسے ہی ایسی کتاب اتروا دیں جیسے کہ آپ بارش کے لیے دعا کرتے ہیں اور کتاب آ جاتی ہے۔ تب تو یہ سوال واضح ہے، اگر ایسی بات ہے تب تو یہ سوال واضح ہے۔ یا معنی ہے کہ آپ اتار دیں، اگر یہ تنزل کے معنی یہ لیں کہ آپ دعا کر دیں، رب تبارک و تعالیٰ کتاب اتار دے، تو یہ تو یہاں تک تو درست ہے، اور یہ بات جو ہے سو واضح بھی ہے۔ اور اگر یہ معنی لیں کہ آپ اتار دیں، تب مقصد یہ ہے کہ آپ بقول خود اللہ کے محبوب ہیں، کہ آپ کا کام رب کا کام ہے اور رب کا کام آپ کا کام ہے۔ اسی قاعدے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ خود اتار دیں۔ کس قاعدے سے؟ یہی کہ اگر تنزل کے جو معنی چند بتائے گئے اس میں سے ایک یہ معنی کہ آپ بقول خود اللہ کے محبوب ہیں، یعنی آپ خود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، کہ آپ کا کام رب کا کام ہے اور رب کا کام آپ کا کام ہے۔ اسی قاعدے سے کہ جب آپ کا کام رب کا کام ہے اور رب کا کام آپ کا کام ہے، تو پھر یہ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ خود اتار دیں۔ اس یگانگت کی تحقیق بارہا کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں، یعنی کس خصوصیت کی؟ یگانگت کا معنی ہوتا ہے انوکھا پن بھی ہوتا ہے، یکتائی بھی ہوتا ہے، وحدانیت بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اتحاد و اتفاق بھی ہوتا ہے۔ تو اس یگانگت یعنی اس اتفاق کی تحقیق، اس اتحاد یا اس انوکھے پن کی، وحدانیت کی تحقیق بارہا کی جا چکی ہے کہ قرآن مجید میں بہت جگہ خدائی کام بندوں کے کام قرار دیے گئے ہیں اور بندوں کے کام رب کے کام۔ خلاصہ کلام اس ٹکڑے میں، یعنی ان تنزل علیہم کتاب من السماء میں جو لفظ تنزل آیا، تو لفظ تنزل یہ تنزیل سے بنا ہے۔ لفظ تنزل یہ کس سے بنا ہے؟ تنزیل سے، جس کا معنی ہوتا ہے آہستگی سے اتارنا۔ لیکن یاد رہے یہاں پر یا تو انزال کے معنی میں ہوگا یا تو تنزل کے معنی میں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ یک بارگی اتارنے کے تعلق سے ان لوگوں کا سوال تھا، مقصد تھا۔ تو اگر انزال کے معنی میں لیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ یک بارگی اتارنا یا مطلق اتارنا، اور نہیں تو تنزل کے معنی میں لیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ آپ اتروا دیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا آپ خود اتروا دیں، نہیں تو اتار دیں، اور یہ سب کے سب معنی ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اتار دیں کے معنی لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر اتروا دیں یہ معنی ہوگا تو یہ ہوگا کہ آپ دعا کر دیں اللہ سے، جس طریقے سے آپ بارش وغیرہ کی یا کسی چیز کی دعا کرتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے۔
لہٰذا آپ دعا کریں، آپ کی بات قبول ہو جائے گی اور میرے پاس کتاب آ جائے گی۔ اور اگر تنزل کے معنی دوسرے مراد یہ لیں گے کہ اتروا دیں نہیں، اتار دیں، تو مقصد یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کے خود کے قول کے مطابق، جیسا کہ آپ کا کام رب کا کام ہوتا ہے اور رب کا کام آپ کا کام، لہٰذا آپ اتار دیں۔ اور اس کی تحقیق جیسا کہ صاحب مفسر نے کہا کہ بارہا ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اپنے کام کو بندے کا کام کہا اور بندے کے کام کو اپنا کام کہا۔ علیہم کا مرجع تنزل علیہم، علیہم میں جو یہاں پہ ہم ہے اس کے تعلق سے علیہم کا مرجع وہی اہل کتاب ہیں، یعنی علیہم ان پر سے مراد وہی اہل کتاب پر۔ تو ترجمہ یہ ہو جائے گا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، اے محبوب اہل کتاب یعنی یہودی لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر یعنی ہم پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، یعنی اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک آسمانی کتاب منگوائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علیہم کا مرجع اہل کتاب ہے، اور اہل کتاب یہ واحد ہے، تو اس تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں علیہم کا مرجع وہی اہل کتاب ہے جن کا ذکر ابھی ہوا، چونکہ وہ معنن جمع تھا۔ کون؟ اہل کتاب، اگرچہ اہل کتاب لفظ واحد ہے لیکن معنن جمع، یعنی تمام تمام یہودی، تو معنوی اعتبار سے جمع تھا، اس لیے یہاں پر علیہم ہم ضمیر کا جمع، ہم ضمیر کو جمع لایا گیا۔ وہ معنن جمع تھا اس لیے یہ ضمیر جمع لائی گئی۔ یہاں ان لوگوں پر کتاب اتارنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یہاں ان لوگوں پر کتاب اتارنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کتاب براہ راست ہم پر اترے، یعنی ڈائریکٹ ہم پر اترے اور آپ پر نہ اترے، جیسا کہ شأن نزول کی دوسری روایت سے معلوم ہوا، جیسا کہ گزرا بھی کہ سرداران یہود نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس ایک خط بھیجے، اب وہ بھی جبریل کے ذریعے، اور اس میں ہم سے خطاب ہو، اب وہ کتاب ہمارے پاس آئے، وہ تحریر ہمارے پاس آئے، نہ کہ آپ کے پاس۔ یہاں ان لوگوں پر کتاب اتارنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کتاب براہ راست ہم پر اترے، آپ پر نہ اترے، جیسا کہ شأن نزول کی دوسری روایت سے معلوم ہوا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم میں سے ہر ایک پر الگ الگ ربانی تحریریں آئیں جن میں لکھا ہو کہ محمد مصطفیٰ سچے رسول ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ کی معرفت سے ہم پر ایک دم کتاب اترے، ایک دم کتاب یعنی ایک بارگی کتاب اترے، تھوڑا تھوڑا نہ، ہے نا۔ اس طرح کہ قرآن کریم آہستگی سے نازل نہ ہو بلکہ توریت کی طرح سارے کا سارا یکدم آ جائے، یا قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ پر یکدم اترے جسے ہم اپنی آنکھوں دیکھیں۔ لہٰذا کتابن میں بھی تین احتمال ہو سکتے ہیں، یا بمعنی خط ہے، یا بمعنی قرآن مجید، یا بمعنی دیگر کتاب۔ تو یہاں پر کتاب میں تین احتمال ہو گئے، ایک تو یہ کہ یا تو وہ تحریر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے پاس آئے، یا یہ کہ اصل قرآن مجید، یا یہ کہ کوئی دوسری کتاب جو میرے پاس آئے۔ اور جس طریقے سے کتاب میں تین احتمال ہوئے اسی طریقے سے تنزلہ میں بھی تین احتمال ہیں، اسی کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں لہٰذا کتابن میں بھی تین احتمال ہو سکتے ہیں، یا بمعنی خط ہے، یا بمعنی قرآن مجید، یا بمعنی دیگر کتاب۔ اور تنزل میں بھی تین احتمال، تنزل میں تین احتمال کیسے ہوئے وہ اس طور پر دیکھیں۔ تنزل انزال کے معنی میں لیں گے، انزال کے معنی میں ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی ہوگا یک بارگی اتارنا، ایک احتمال۔ دوسرا احتمال کہ وہ تنزل کے معنی میں ہو، اور اس کی دو صورت ہیں کہ آپ اتروا دیں یا آپ اتار دیں۔ تو خلاصہ کلام جس طریقے سے کتاب میں تین احتمال، اسی طرح اس میں بھی تین احتمال۔ تنزیل کے معنی میں بھی مراد لیا جا سکتا ہے،
کہ آہستہ یعنی آہستگی سے اتارنا، ایک احتمال یہ ہے تنزیل کے معنی میں لینا، تنزل کو تنزیل کے معنی میں لینا، انزال کے معنی میں لینا، یا تنزل کے معنی میں لینا، لیکن تنزیل کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مراد وہ نہیں جیسا کہ تنزیل کے معنی سے ہوتا ہے۔ تو دو مراد لیا جا سکتا ہے، اور وہ انزال ہے یا تو تنزل ہے۔ انزال یکبارگی کے معنی میں آتا ہے، اور تنزل یعنی آپ اتروا دیں، یعنی دعا کر دیں یا خود آپ اتار دیں۔ خیال رہے کہ یہود نے یہ نہ کہا کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ کتاب یکدم اتارے، بلکہ عرض کیا۔ خیال رہے کہ یہود نے یہ نہ کہا کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ وہ کتاب یکدم اتارے، بلکہ عرض کیا کہ آپ اتاریں، یا تو اس لیے کہ یہود قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتے ہی نہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کہتے تھے۔ اس صورت میں ان کا یہ کہنا کہ آپ اتاریں طعنہ کے طور پر ہے، یا اس لیے کہ وہ اگرچہ زبانی طور پر قرآن مجید کے نزول کے منکر تھے، یعنی انکار کرنے والے تھے، مگر ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن کریم آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ بہت سی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اترتی ہیں، جیسے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل جائے، اور بار بار آپ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، چنانچہ آپ کے اشارے کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ بدل دیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دم نزول قرآن کی خواہش کریں، تاکہ رب تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق یکدم ہی اتار دے۔ اس صورت میں اتارنے کو آپ کی طرف نسبت کرنا مجاز ہے۔ ان جملوں کا لب لباب اور مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء، ترجمہ کیا ہوا کہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک ایسی کتاب کے اتارنے کا جو آسمان سے ہو، یعنی آسمان سے ایک کتاب کے اتارنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس عبارت سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہود حضور کو ریکویسٹ اور درخواست نہیں کر رہے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، بلکہ یہ ان کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ مطالبہ یہ تھا کہ آپ اتاریں۔ خطاب آپ سے ہو نا، یسألک، وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتاب من السماء، کتاب کے اتارنے کا وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اب اس مطالبہ کرنے کے پیچھے راز کیا تھا، کیا مقصد تھا؟ تو وہ مقصد یہ تھا کہ وہ جانتے تھے اہل کتاب یعنی یہود کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود محمد کا گڑھا ہوا ہے۔ جب یہ مقصد رہا ہوگا، جب یہ نیت تھی، جب وہ یہ جانتے تھے کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، پھر بھی ان کا یہ کہنا کہ آپ اتاریں تو طعنہ کے طور پر ہوگا۔ ہاں، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ کتاب کو اتاریں۔ تو دوسری صورت ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دل سے ان کو یقین تو تھا، یعنی اس کا دل کہتا تھا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، لیکن زبان سے انکار کرتے تھے۔ اور ان کے پاس کیا ثبوت تھا کہ انہیں یقین تھا، دل سے یقین تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ آپ کی مرضی کے مطابق آیتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک عبارت ہے، ایک ٹکڑا ہے دوسرے پارے کی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ حضور کو اس طریقے سے جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹے کو جانتے ہو۔ تو انہیں یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن زبانی اقرار کرتے تھے۔ تو جب وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو پھر وہ کیوں کہے، آپ کی طرف نسبت کیوں کیا؟ تو یہ مجازن ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، مجازن یعنی حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک
فقد کی فا یا تو جزائیہ ہے، جزائیہ یعنی بدلہ، فائے جزائیہ ہے، اور یہ جملہ ایک پوشیدہ شرط کی جزا ہے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر، یہ جو جملہ ہے ایک پوشیدہ شرط کی جزا، وہ پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، وہ چھپی ہوئی شرط کون سی ہے؟ یعنی اگر آپ ان کے مطالبہ کو بہت بڑا مطالبہ سمجھتے ہیں تو یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ کیا شرط ہوئی؟ یہی شرط، وہ شرط کیا؟ یعنی اگر آپ ان کے مطالبہ کو بہت بڑا مطالبہ سمجھتے ہیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ بحوالہ روح البیان۔ یا فا تعلیلیہ ہے، فا تعلیلیہ یعنی علت بیان کرنے کو، یا فا تعلیلیہ ہے، اور یہ جملہ پوشیدہ جملہ کی علت یعنی چھپے ہوئے جملے کی علت یعنی سبب ہے۔ یعنی اے محبوب آپ ان کے اس بیہودہ سوال پر غمگین نہ ہوں، یعنی بیہودہ یعنی بکواس غلط سوال پر غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یعنی آپ ان کے اس بیہودہ سوال پر غمگین نہ ہو، ہے نا، غمگین نہ ہو۔ اب اس کے علت بیان کریں، غمگین کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، اور وہ بڑا سوال کیا تھا؟ وہی کہ آپ ہمیں آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں رب کو۔ تو اگر یہ چیز، تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہاں پر جو فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک میں جو فا ہے، یا تو فائے شرط جزائیہ ہے یا فائے تعلیلیہ ہے۔ اگر فائے شرط جزائیہ مراد لیتے ہیں تو اس کی شرط پوشیدگی کے طور پر مانی جائے گی، یعنی اس کے جملہ پوشیدہ ہوگا اور اس شرط کی یہ جزا ہوگی، اور وہ شرط کیا ہوگی؟ یعنی اے محبوب اگر آپ ان کے مطالبہ کو بہت بڑا مطالبہ سمجھتے ہیں تو فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ فائے تعلیلیہ کی، تو فائے تعلیلیہ تو کون سا جملہ پوشیدہ ہوگا؟ یہ جملہ پوشیدہ ہوگا کہ اے محبوب آپ ان کے اس بیہودہ سوال پر غمگین نہ ہوں، کیوں؟ کیونکہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اگرچہ موسیٰ سے یہ مطالبہ ان یہود مدینہ نے نہ کیا تھا بلکہ ان کے 70 نقیبوں نے کیا تھا جو موسیٰ کے ساتھ اس وقت پہاڑ پر تھے۔ کس چیز کا مطالبہ؟ فقالوا این اللہ جہرا، یعنی اس سے بھی بڑا سوال، یعنی اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اہل کتاب نے جو سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں اللہ کو ظاہری طور پر دکھا دے اپنی آنکھوں سے، تو اسی تعلق سے یہ صاحب مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگرچہ موسیٰ سے یہ مطالبہ ان یہود مدینہ نے نہ کیا تھا، کون یہود مدینہ؟ جو حضور کے پاس، حضور کے زمانے میں تھے، ان یہود مدینہ نہ کیا تھا بلکہ ان کے 70 نقیبوں نے کیا تھا جو موسیٰ کے ساتھ تھے، اس وقت پہاڑ پر تھے جب رب نے ان سے کلام کیا، مگر چونکہ یہ یہود مدینہ انہی کی اولاد سے تھے، ان کے اعمال پر راضی تھے، اس لیے یہ مطالبہ ان کی طرف منسوب فرمایا گیا ہے نا۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ، کہ جب کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ مجھے ایک کتاب اتار کر دیں تب میں آپ کو نبی مانوں گا، نبی سمجھوں گا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اس طرح کے سوالات ان کے نئے نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے سوال کر چکا ہے، اہل کتاب نے سوال کر چکا ہے، اس سے بھی بڑا سوال، اس سے بڑا مطالبہ کر چکا ہے، اور وہ کیا تھا کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، ان لوگوں نے بہت بڑا سوال کیا کہ ہمیں اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ لوگ نہیں کیے تھے سوال، یعنی یہ مطالبہ تو ان لوگوں کا نہیں تھا، وہ تو ان یہودیوں کا تھا، ان یہود مدینہ کا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے میں تھے، اور وہ 70 نقیب تھے، ان لوگوں نے کیا تھا۔ یہاں پر
ان لوگوں نے تو نہیں کیا تھا، تو ان لوگوں سے یہ کیوں کہا گیا؟ یعنی حضور کا یہ کہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی بہت بڑا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کیے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگرچہ یہ نہیں تھے لیکن یہ انہی 70 نقباء کی اولاد میں سے ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، ان کے طرز کو اختیار کرنے والے ہیں، اس لیے اور ان کے اعمال پر راضی ہیں، اس لیے یہ مطالبہ ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اکبر سے مراد ہے نا، فقالوا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، فقد سألوا موسیٰ اکبر، یہ اکبر سے مراد یا تو زیادہ حیرت ناک ہے، یا زیادہ عجیب، یا بڑا گناہ، یا بڑا مشکل، کیونکہ دنیا میں ان آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، اور اس کا مطالبہ کرنا بطور عناد کے ہو تو گناہ، جیسا کہ بطور عناد یعنی سرکشی کے طور پر، جیسا کہ آئندہ عرض کیا جائے گا۔ تو اکبرس کا معنی کیا ہو گیا؟ زیادہ حیرت ناک، زیادہ عجیب، یا بڑا گناہ، یا بڑا مشکل۔ تو فقد، جیسا کہ ان لوگوں نے سوال کیا موسیٰ سے، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی حیرت ناک، اس سے بھی بڑا گناہ، یا اس سے بھی بڑا مشکل سوال، یعنی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو موسیٰ نے اس سے بھی بڑا مشکل یا اس سے بھی حیرت ناک مطالبہ کیا۔ تو اہل یہود نے موسیٰ سے اس سے بھی حیرت ناک یا اس سے بھی زیادہ عجیب یا اس سے بھی بڑا گناہ یا بڑا مشکل سوال کیا، مطالبہ کیا۔ ذالکہ سے کیا اشارہ ہے؟ ذالکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ذالکہ کا معنی، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ بھی معنی آتا ہے اور وہ پروپر معنی آتا ہے۔ ذالکہ سے اشارہ اس مذکورہ مطالبہ کی طرف ہے۔ کون سا مطالبہ؟ یہی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، جو مطالبہ انہوں نے کیا نا کہ ہمیں ایک آسمان سے یک بارگی کتاب کا نزول یعنی اتار دیں، یہ مطالبہ تھا۔ تو اسی مطالبے کی طرف ذالکہ سے اشارہ ہو رہا ہے۔ ذالکہ سے اشارہ اس مذکورہ مطالبے کی طرف ہے، چونکہ یہ مطالبہ عقل سے بہت دور تھا، اس لیے ذالکہ اشارہ بعید فرمایا گیا۔ یعنی یہ لوگ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے وہ مطالبہ کر چکے ہیں جو اس مطالبے سے کہیں بہت بڑا، کہیں بڑا حیرت ناک، کہیں بڑا دشوار، کہیں بڑا گناہ۔ فقالوا این اللہ جہرا، خلاصہ کلام کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو اہل یہود نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا گناہ کا مطالبہ کر چکے ہیں، اس سے بھی بڑا مشکل سوال کر چکے ہیں، اس سے بھی بڑا حیرت ناک سوال کر چکے ہیں، اس سے بھی بڑا دشوار سوال مطالبہ کر چکے ہیں۔ فقالوا این اللہ جہرا، اور وہ کیا تھا؟ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کو دکھا دے، جہرا بظاہر یعنی ظاہر ظہور، یعنی اپنے آنکھوں سے ظاہری طور پر۔ دیکھیں فقالوا این اللہ جہرا، فقالوا کی فا تفسیریہ ہے، یعنی فقالوا میں جو فا ہے وہ کیا ہے؟ فائے تفسیریہ، اور یہ جملہ اکبر من ذالک کی تفسیر ہے، اکبر من ذالک کی تفسیر ہے۔ قالو کے فاعل کی وہی تحقیق ہے جو ابھی عرض کی گئی، قالو کے فاعل کی وہی تفسیر ہے جو ابھی عرض کی گئی ہے کہ بظاہر یہود مدینہ ہے، در حقیقت ان کے اسلاف یعنی 70 اصحاب موسیٰ۔ ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا بھائی؟ یہاں پر مراد ان لوگوں سے خطاب تھا، لیکن حقیقت میں مراد ان لوگوں، بظاہر تو یہ یہود مدینہ ہیں، لیکن
مراد حقیقت میں کیا ہوئی؟ اسلاف جو 70 اصحاب موسیٰ تھے۔ قالو کے فاعل کی وہی تحقیق ہے جو ابھی عرض کی گئی، یعنی قالو این اللہ، ان لوگوں نے کہا۔ تو یہاں پر قالو سے مراد یہاں پر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے والے جو یہود تھے، تو مراد حقیقت میں وہ ہے، لیکن یہاں پر ان سے خطاب کیا گیا چونکہ یہ لوگ انہی کے ماننے والے تھے۔ تو قالو کے فاعل کی وہی تحقیق ہے جو ابھی عرض کی گئی ہے کہ بظاہر یہود مدینہ ہیں، در حقیقت ان کے اسلاف یعنی 70 اصحاب موسیٰ۔ ارینا میں خطاب موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس کی تحقیق وہی ہے جو ابھی اس تنزلہ میں کی گئی، یعنی مطلب یہ کہ تو دکھا یا تو دکھوا دے، یعنی دعا کر اللہ تبارک تعالیٰ کو میں بظاہر طور پر دیکھ لوں، یا تو دکھا دے یا دکھوا دے۔ نا اس ارے کا پہلا فاعل ہے، یعنی ارے جو فعل ہے اس کا پہلا فاعل کیا ہے؟ نا۔ فقالو ارینا، تو یہ نا جو ہے سو فاعل ہے ارے کا پہلا فاعل۔ لفظ اللہ دوسرا مفعول ہے، معذرت۔ نا یہ چونکہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر منصوب ہے، تو یہاں پر یہ ارے کا پہلا مفعول ہے۔ نا اس ارے کا پہلا مفعول ہے اور لفظ اللہ دوسرا مفعول ہے۔ جہرتن لفظ اللہ کا حال ہے، لفظ جہر بلند آواز کے لیے وضع ہوا ہے، جس کا مخالف ہے اخفا یعنی پوشیدہ چھپنا۔ رب فرماتا ہے یعلم الجہر وما یخفا، یعنی وہ ہر ڈھکی چھپی باتوں کو جانتا ہے، مگر اب ہر ظاہری چیز پر استعمال ہوتا ہے، یعنی حقیقت میں لفظ جہر اس کا معنی تو بلند آواز کے لیے وضع کیا گیا، یعنی جو بھی بلند آواز سے، یہی کہتے ہیں قرأت جہری، بلند آواز سے پڑھنا، تو حقیقت میں اس لفظ کا جو وضع ہوا تھا، وضع یعنی اس لفظ کو جو صحیح جس معنی کے لیے اسے لیا گیا تھا، اسے بنایا گیا تھا، وہ ہے بلند آواز، لیکن اب جو ہے سو ظاہری چیز پر استعمال ہونے لگا ہے۔ چنانچہ یہاں ظاہری دیدار مراد ہے جو ان آنکھوں سے ہو، بلا تردد و بلا شبہ، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات ظاہر ظہور دکھا دیجئے جس میں ہم کو کوئی تردد نہ رہے۔ فقالو ارنا اللہ جہرہ، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات ظاہر ظہور دکھا دیجئے جس میں ہم کو کوئی تردد یعنی شک نہ رہے۔ خیال رہے کہ جہرتن، تو جہرتن کہہ کر ان لوگوں نے دو مطالبے کر دیے، ایک یہ کہ دیدار الہی خواب یا خیال یا کشف سے نہ ہو، یعنی دل میں القاء نہ ہو اللہ کا دیدار، بلکہ ان آنکھوں سے جو بیداری میں کھلی رہتی ہیں، دوسرے یہ کہ یہ آنکھوں والا دیدار ہر ایک کو الگ الگ نہ ہو بلکہ ہم 70 آدمی بیک وقت دیکھیں۔ یاد رکھو کہ لفظ اری قرآن کریم میں دکھانے کے لیے بھی ارشاد ہوتا ہے اور سمجھانے کے لیے بھی، خواب و خیال کے لیے بھی، جیسے ارینا مناسکنا یعنی ہم کو ارکان حج سمجھا دیں، اور انی ارا فی المنام انی اذبحک، رب تعالیٰ کا دیدار خواب یا خیال کی آنکھوں میں ممکن ہی نہیں ہے نا۔ انی ارا فی المنام یعنی ہمیں دکھا دے خواب میں کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو رب تعالیٰ کا دیدار خواب یا خیال کی آنکھوں میں ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے، مگر ان آنکھوں سے اسی دنیا میں رہ کر دیدار ناممکن ہے۔ جہرتن نے یہ مسئلہ بالکل حل فرما دیا کہ انہوں نے وہ ناممکن دیدار رب سے مانگا، کہ وہ ناممکن دیدار رب سے مانگا۔ اب جہرتن نے یہ مسئلہ بالکل حل فرما دیا۔ کس طریقے سے حل فرمایا اور کون سا مسئلہ؟ کہ ناممکن دیدار، رب کا دیدار جو ناممکن ہے۔ اور جہرتن سے کیسے مسئلہ حل ہوا؟ وہ اس طور پر کہ اوپر میں یہ بتایا گیا
کہ رب کا دیدار، ارینا سب سے پہلے اس بولے کہ ارے، یہ دیکھنے اور سمجھانے دونوں معنی کے لیے آتا ہے، دکھانے اور سمجھانے دو معنی کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ارینا مناسکنا کہ ہم کو ارکان حج سمجھا دے، اور دوسرا انی ارا فی المنام کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دو چیز یاد رکھیں، جہاں رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب و خیال میں ناممکن ہے آنکھوں سے دیکھنا، وہیں ظاہری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہو چاہے ظاہری حالت میں ہو دیکھنا ناممکن ہے، تو گویا کہ لفظ جہرتاً کہہ کر اس نے بالکل محال اور ناممکن چیز، یعنی ناممکن چیز کا اس نے مطالبہ کیا، اور وہ ناممکن چیز کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، فا تعقیب بلا ترافی کے لیے ہے، یعنی یہ مطالبہ کرتے ہی فوراً ان پر یہ عذاب آ گیا۔ صاعقہ بنا ہے صاعقن سے بمعنی بے ہوشی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری عبارت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے جو زمین و آسمان میں ہیں۔ صاعقہ کے معنی بے ہوش کرنے والی یا ہلاک کرنے والی چیز۔ اس سے مراد یا وہ غیبی آسمانی آواز ہے، عذاب ہے جو ان مطالبہ کرنے والوں پر آیا اور انہیں ہلاک کر گیا، یا کوئی اور عذاب آسمانی بحوالہ مدارک بیضاوی روح البیان وغیرہ۔ یعنی خلاصہ کلام، جیسے ہی ان لوگوں نے یہ دعا کی، یعنی یہ مانگ کی فقالوا ارنا اللہ جہرا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر ظہور دکھا دے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب آئی اور اسے ہلاک کر گئی۔ بظلمہم کی با سببیہ ہے، ظلم سے مراد ہے ان کا اپنی جان پر ظلم کرنا۔ آیت میں ہے نا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو انہیں اللہ کے عذاب نے ان کے ظلم کے سبب پکڑ لیا نا، با سببیہ ہے۔ بظلم کی با سببیہ ہے، ظلم سے مراد ہے ان کا اپنی جان پر ظلم کرنا، یعنی اپنے نبی پر ناجائز سوال کرنا یا ناممکن چیز کی دعا کرنا، اپنے نبی کا اعتبار نہ کرنا وغیرہ۔ خیال ہے کہ ان اسرائیلیوں کا یہ مطالبہ شوق دیدار الہی میں نہ تھا، بلکہ اپنے نبی پر بے اعتمادی کے بنا پر تھا۔ یعنی اہل یہود نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا جو مطالبہ کیا تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس سے لطف اور خوش مزاجی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تو ایسا ہرگز یعنی یہ خواہش نہیں تھی، بلکہ ان کے مطالبے کا، ان کے طلب کرنے کا، اس طرح کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نبی پر تو بھروسہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ان کے اس طرح کا یہ مطالبہ شوق دیدار الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیارت کے شوق میں نہ تھا، بلکہ اپنے نبی پر بے اعتمادی کے بنا پر تھا، یعنی انہیں اپنے نبی پر بھروسہ نہ تھا کہ ہم کو تمہارا اعتبار نہیں، رب تعالیٰ ہم سے خود براہ راست کلام کرے، احکام سنائے، یہ کفر ہے۔ یعنی ان کا اپنے نبی پر بھروسہ نہ تھا، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب کا دیدار مجھے کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ رب تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہو، ہم سے کلام کرے، ہم سے بات کرے، احکام سنائے، یہ کفر ہے۔ یعنی ایسا کوئی بندہ یہ سوچے کہ رب تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کلام ہو، ہم سے بات کرے اور اپنے احکام ہم سے سنائے، اور کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہو تو یہ کفر ہے، اس لیے اس مطالبہ کو ظلم فرمایا گیا، یعنی یہ مطالبہ کرتے ہی ان پر غیبی آسمانی عذاب آ گیا جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ شریف میں گزر چکا ہے۔
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں سے ہم اگلی نشست میں اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ فی الحال ہم اپنے درس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔